اس کی اس بارے میں تصدیق کی تھی کہ ٹھیک کہتی گولڈا میئر، تو اندرا گاندھی کو اس نے لکھا تھا. تو یہ گائے قدر مشترک ہے خاص طور پہ کہ ہندو گائے پوجتا ہے اور کوئی قوم گائے نہیں پوجتی، یا یہودی پوجتے ہیں گائے کو. گائے اب بھی پوجی جاتی ہے ان کے. تو اشربوا فی قلوبہم بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے بچنے کی محبت ان کے دلوں میں پلا دی گئی گھول کے. اب یہ کہاں سے نکلے؟ اور قل بے سما، قل بے سما یامرکم بایمانکم، بہت برا ہے جو تمہارا ایمان تمہیں حکم دیتا ہے. ایسے ہمارے حکمرانوں کو یہ کہا جائے گا بے سما یامرکم بایمانکم، تم بھی ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن یہ جو تمہارا ایمان تمہیں حکم دے رہا ہے یہ تو بہت برا حکم ہے. ایمان تو ایسا حکم نہیں دیا کرتا کہ تم امریکہ کے غلام بن جاؤ اور اپنے بھائیوں کو قتل کر کے پھر کہو کہ ہمارا آدمی شہید ہو گیا جو ان کے مقابلے میں. مسلمانوں کو قتل کرتے ہوئے کہ ہمارا شہید ہو گیا. کیوں؟ مسلمانوں کو قتل کرنے گیا تھا، شہید ہو گیا. یہ ایمان حکم دیتا ہے. بے سما یامرکم بہ ایمانکم، بہت برا ہے، بے سما بہت برا ہے. یامرکم جس کا حکم دیتا ہے تمہیں، یامرکم تمہیں حکم دیتا ہے جس کا، ایمانکم تمہارا ایمان، ان کنتم مومن اگر واقعی تم مومن ہو تو پھر تو ایمان بہت برا حکم دے رہا ہے تمہیں. قل آپ کہیں ان کانت لکم الدار الاخرہ، وہ کہتے تھے جی جنت میں تو ہم ہی جائیں گے، کیونکہ جب جنت میں جانے کا معیار یہ ہو کہ بھجن بھڑویرو بھجن جو، تو پھر انہیں نہیں جانا جنت میں، وہ تو کوئی نہیں جائے گا. ایسے ہی ان کے تھے تصورات. تو قل ان کانت لکم الدار الاخرہ، تو یہود یہی کہتے ہیں کہ یہود کے علاوہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا، ہم ہی جائیں گے جنت میں، بس جنت ہمارے لیے بنی ہے. اگر آخرت کا گھر دار الاخرت، ان کانت لکم اگر یہ تمہارا ہے، ان دل اللہ کے خالص من دون، خالص سوا لوگوں کے سوا اور کوئی نہیں جائے گا، خالص تمہارا ہے، یہ تھا دعویٰ ان کا. تو پھر یہاں کو پھر تمنوا الموت، تم موت کی آرزو کرو. ہاں ان کو تم ساتھ میں اگر تم سچے ہو تو، کیونکہ جو یہ کہتا ہے کہ جنت میرے لیے ہے وہ تو موت کی آرزو کرے گا. مجاہدین کاہے کے لیے میدان جنگ میں شوق سے موت کی آرزو میں، کیوں؟ آگے جنت ہے. جن کی جنت ہے، جن کو یقین ہے کہ جنت ہماری ہے، وہ تو موت کی آرزو لیے پھرتے ہیں. انہوں تو یہ کہ اور دعائیں مانگتے اللہ تعالیٰ اور شہادت کی موت دینا، دعائیں مانگتے ہیں. وہ ہوش کے محال پر ایک کئی دن سے بیچارہ لڑ رہا تھا، تو ایک دن غصے میں آگے کھڑا ہو گیا اور کہتا کہ اللہ ایک گولی بھی دشمن کے پاس نہیں جو میرے سینے میں لگے، ایسی ایک گولی بھی جو میرے سینے میں لگے، ساتھ رونے لگ گیا. کتنے دنوں سے میں بیٹھا ہوں، انتظار ہوں، ایک گولی بھی میرے سینے میں لگنے کے لیے ان کے پاس، اتنے میں آئی گولی لگ گئی، شہید ہو گیا. یہ ہے تمنا الموت کہ اگر آخرت کا تمہارا تو پھر کرو آرزو موت کی. تو یہ آرزو کرتے تھے وہ. ایک عرب کی قبر پر ہم گئے جو مولانا عبد الرحمن فاروقی کے پاس تھی، مولانا عبد الرحمن فاروقی کی قبر سے بہت خوشبو آ رہی تھی 4 سال بعد. تو اس کی قبر سے بھی آ رہی ہے، عرب کی وہ قبر تھی. تو پوچھا یہ کون تھے؟ تو انہوں نے بتا دی یہ ایک سادہ سا آدمی تھا بیچارہ، تو یہ بس ہر وقت قرآن کی تلاوت میں لگا رہتا، ہر وقت قرآن ہاتھ میں بس تلاوت میں لگا ہوا ہے. تو یہاں ان کا خیمہ تھا عربوں کا، تو یہ وہاں نگران پہرے دار تھا بیچارہ، ان کا خادم بھی تھا، کھانا وانا یہ پکاتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، یہ خادم تھا. تو ایک دن کہتا ہے کہ بھئی میں آپ نے وہاں سے وہ جو امیر تھا کہ مجھے کپڑے دھونے کی اجازت دے. کہتے کل دھو لینا، آج کون سے کپڑے دھونا؟ کل تو مجھے شہید ہونا ہے، کل تو مجھے شہید ہونا ہے، اس لیے میں آج کپڑے دھونا چاہتا ہوں. وہ ایسی آرزو نہیں کیا کہ ٹھیک ہے شہید اپنے وقت میں ہوگا، تیری تمنا پوری ہو جائے، کل نہیں،
کپڑے میں آج دھونے دے دیجیے، ٹھیک ہے میں دھو لے، کپڑے دھو لیے، کپڑے دھو کے جناب پہن لیے، اور صبح کی نماز کے بعد دھوپ میں بیٹھ گیا قرآن کی تلاوت، اچانک گولی آئی، شہید ہو گیا۔ کل اس نے کہا کل تو مجھے شہید ہونا ہے، آج کپڑے دھونے ہیں، وہ کل شہید ہو گیا۔ ہاں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تو ایک دم آئی گولی اور شہید ہو گیا۔ یہ ہے فتمن، تم بھی کرو تو موت کی تمنا، دیکھے بڑا کتنے مخلص ہو۔ تو جب آخرت جن کا آخرت کا گھر ہے وہ کرتے ہیں تمنا کہ اللہ تعالیٰ جلدی لے چل، وہ تو اس آرزو میں رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جلدی لے جائے، اس لیے اس کی خاطر خود یہ کہ موت کی تلاش میں خود نکلتے ہیں، یہ اور کہ ابتغوا الموت فی مضان، موت کو اس کے اصل مرکز میں جا کے لیتے ہیں۔ للکار نے فرمایا، آخر زمانے کا فرمایا کہ بہترین شخص دو ہوں گے، ایک تو وہ کہ جو اپنی بکریاں زیور لے جائے اور جنگل کی طرف اور معاشرے کے فتنے سے بچ جائے، دوسرا وہ جو آخر بلجام فرس جو اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہے، اور وہ یبتغی الموت فی مضان، اور وہ موت کو اس کے مرکز میں جا کے للکارتا ہے وہ، ہاں جی، کیونکہ وہ آرزو کرتا ہے، اس کی جنت ہے، اس جنت میں جانے کا شوق ہے۔ ایسے ان کو کہا جائے جب جنت جو تو کہتے کہ خالص صرف ہمارے ہی لیے بنائی گئی ہے، تو کیوں دنیا میں مصیبتوں میں پھرتے ہو؟ اپنی جنت میں جاؤ، خوشحالی سے زندگی گزارو، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، کبھی موت کی آرزو نہیں کریں گے، ہاں جی، موت سے بچنے کی کوشش کریں گے، جیسے بھی ہوگا موت سے بچنے کی کوشش کریں گے، آرزو نہیں کریں گے موت کی۔ کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، اس وجہ سے، ان اعمال کی وجہ سے جو آگے بھیجے ہیں ان کے ہاتھوں نے، قدمت آگے بھیجے ہیں، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے جو اعمال آگے بھیجے ہیں، وہ پتہ ہے کیا کرتوت ہے ہمارے، اس لیے ان کرتوتوں کے ہوتے آگے کیسے جانے کی تمنا کریں؟ کرتوتوں، ان کرتوتوں کے لیے تو ساری دولت سوئٹزرلینڈ میں جمع ہو رہی ہے، کیوں کہ مزے کی زندگی گزارے، اتنی دولت ہو، جس ملک میں بھی جائیں ان بینکوں میں ہماری دولت موجود ہے، وہاں چیک وہیں سے مل رہے ہیں ہر بینک سے، بس پوری دنیا میں نام ہی نام ہے۔ تو یہ جو آگے بھیجے ہیں اس کی تمنا، موت کی تمنا نہیں کریں گے، دولت پھر کون استعمال کرے گا؟ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتے ہیں۔ اور بولا تاجدنہم احرص الناس علی حیاۃ، اور تو یقیناً ان کو پائے گا، لتاجدنہم، تو ضرور پائے گا ان کو سب لوگوں میں زیادہ حریص زندگی کے لیے، کیونکہ تبھی اتنی دولت جمع ہو رہی ہے، انہیں یہ ہے کہ زندہ رہیں گے، اور وافر ہونی چاہیے دولت، تاکہ کوئی فکر مندی نہ ہو، وہ وافر ہوتی چلی جاتی، زندگی کا کل ختم ہو جائے، بے نظیر کی ہو گئی ختم، لے گی دولت ساتھ اپنی؟ کون اپنی دولت ساتھ لے گیا؟ اس لیے دولت یہی رہ جائے گی، تو یہ حریص ہے، تو ضرور پائے گا انہیں سب سے زیادہ حریص لوگوں میں علی الحیات، زندگی پر بڑے حریص، ومن الذین اشرکوا، حتیٰ کہ مشرکوں سے بھی زیادہ۔ آیت 96 97 ہے، آیت 96 کا، آیت 96 سورہ بقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔
اور آپ انہیں پائیں گے سب سے زیادہ حریص لوگوں میں زندگی کے معاملے میں، زندگی پر سب سے زیادہ حریص ہیں کہ ہمیں زندگی، حتیٰ کہ ومن الذین اشرکوا، حتیٰ کہ مشرکوں سے بھی زیادہ، یہ جتنے یہودی زندگی کے پجاری ہیں اور زندگی پر حریص ہیں کہ ہماری زندگی طویل سے طویل تر ہو، حتیٰ کہ حرص کا یہ عالم ہے کہ باقاعدہ یہ سائنس نے ترقی کی تو ساتھ سائنسدانوں کا ایسا گروہ بھی بٹھا دیا کہ موت کا علاج تلاش کرو، ان کی طب ترقی کر رہی تھی سائنس کے ساتھ ساتھ، موت کا علاج تلاش کرو تاکہ موت نہ آئے۔ اور ایک خاندان نے یورپ میں باقاعدہ وہ جب یہ ہوا کہ بھئی خون رگوں سے نکال کے تو پھر خون دوبارہ داخل کر کے تو یہ کہ بھی زندہ آدمی رہ سکتا ہے، تو وہ تجربہ کیا انہوں نے کہ پہاڑی علاقوں میں جو ہے نا چوہے برف میں دب جاتے ہیں، جب برف گھلتی ہے تو پھر نیچے سے نکل آتے ہیں، دھوپ لگتی تو پھر زندہ ہوتے ہیں۔ تو اس طرح اگر رگوں میں خون نہ چلے کوئی اور چیز اس کی جگہ تو حرکت قلب رک جائے گی، زندگی باقی رہے گی، تو پھر اس کو نکال کے اس کی جگہ خون بھر کے تو پھر دوبارہ بحال ہو جائے گی۔ تو ایک خاندان ہے، بڑا دولت مند خاندان تھا، انہیں کینسر ہو گیا سارے خاندان کو، تو کینسر کا علاج کوئی نہیں تھا، اب جو موت تو یقینی ہے، تو پھر یہ تجویز ہوا کہ خون کی جگہ کوئی لوشن بھر دو رگوں میں، جب موت کا علاج دریافت ہو جائے گا تو پھر زندہ کر لیے جائیں گے۔ تو انہوں نے اپنا پورا جو خزانہ تھا کروڑوں اربوں کے حساب سے وہ اس کے لیے وقف کر دیا کہ ہماری لاشوں کی جو ہے نا ان کی حفاظت ہو، یہ اور خون نکلوا کے لوشن بھروا کے بے جان ہو گئے یہ۔ اور برزی نیف جب حملہ افغانستان پہ کیا وہ اس میں سائنسدانوں کی ٹیم وہاں بھی بیٹھی ہوئی تھی موت کا علاج تلاش کرنے کے لیے، کہ کسی طرح موت کا علاج تلاش کرو تاکہ میں ہمیشہ حکمرانوں افغانستان اب فتح ہونے والا ہے اس پر بھی قابض ہو جائیں گے، یہ نہیں پتہ تھا کہ تیرے بعد وہ اتنی ذلت آمیز شکست ہوگی، تو یہی اب وہاں بھی اب بھی وہاں انہیں یہ کہ موت کا ایک دن علاج تلاش ہوگا۔ بیچارہ بش بھی شاید اسی حرص میں نکلا ہو کہ ساری دنیا فتح ہو جائے گی، ساری دنیا کا بادشاہ، یہ نہیں پتا کہ ذلت نصیب میں ہے، مقابلہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے ٹکر لینا ہے۔ وہ طالبان اگر چند تھے تو یہ نہیں کہ وہی تھے، ان کے ساتھ اللہ کی نصرت تھی، ان پر حملہ براہ راست اللہ سے ٹکر تھی، لیکن وہ ایسے طریقوں سے کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے، یہاں سے اللہ تعالیٰ کا امر آتا ہے، ایسے آتا ہے۔ اس لیے ذلت و رسوائی یہ زندگی کی حرص ہے کہ ہم زندہ رہ جائیں، تو اس طرح زندگی بڑھتی نہیں۔ تو یہودی جو ہے نا یہ سب یہودی ہے، برجی نیف وغیرہ یہ سب بش وغیرہ سب یہودی ہیں، تو یہ یہودیت جو ہے نا تو اس وقت چونکہ قابض ہے پوری دنیا پر یہودیت، اور یہ مہلت انہیں ملی ہوئی ہے، کیونکہ یہ تورات میں بھی تھا اور قرآن میں بھی سورہ بنی اسرائیل میں میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ اصل اللہ یرحمکم، امید ہے اللہ تعالیٰ ایک بار رحم اور فرمائے گا تم پر۔ جی جب ان پر دوسرا عذاب ختم ہوا تو ایک بار دوسرے عذاب میں ذلیل و خوار ہو گئے تھے، پھر حکومت نہیں ہوئی ان کی، تو ایک دفعہ اور رحم فرمائے گا، ان اتم ادنا، اگر پھر تم نے اسی کی طرح پھر ہمارا عذاب بھی دوبارہ آئے گا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ انا جعلنا جہنم للکافرین حصیرا، اس کے بعد پھر کافروں کے لیے جہنم، بس اور چانس نہیں ملنا، یہ آخری چانس یہود کو ملا ہے جو اب اپنے اختتام کو پہنچنے والا ہے اور اللہ کا امر آنے والا ہے۔ تو اس لیے ان میں یہ حرص ہے، اور چونکہ کاروبار میں جو ان کو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں تو وہ کسی اور کو نہیں دی، کیونکہ اور میں دنیا کی کسی بھی قوم میں دنیا کی اتنا لالچ اتنی دلچسپی ہوتی ہی نہیں کہ وہ ملٹی نیشنل کمپنیاں بنا لیں، گزارا ہوتا ہے کہ یا اپنا جس سے بھی تجارت سے یا زراعت سے اور اپنا گزارے کا
ہو گیا اولاد کے لیے کچھ چھوڑ گئے, کچھ کھا گئے پی گئے, بس یہی ہوتا رہا ہمیشہ. دولت مند تو خال خال ہوتے تھے, اب تو سارے یہود دولت مند ہیں اور ان کے متابعین. اور ہمارے پاکستانی بھی ایک ٹولہ ایسا ہے جو انہی کا متبع ہے. اور ارب خرب جناب کرپشنیں ہیں, ہر ایک کرپشن میں لگا ہوا ہے کہ میں ان کے برابر بن جاؤں. یہ سب یہ زندگی کی حرص کا نتیجہ ہے کہ شاید ہمیں ہمیشہ رہنا ہے یہاں. تو اس لیے سب سے زیادہ حریص لَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ, یقیناً تو انہیں پائے گا لوگوں میں سب سے زیادہ حریص علی حیات زندگی پر, وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا, ان سے بھی جو مشرک ہیں ان سے بھی یہ زیادہ حریص ہے. یود احدہم, چاہتا ہے ان میں سے ایک, یعنی کوئی بھی ان میں سے, لو یعمر الف سنہ, کہ کاش عمر ملے 1000 سال. یہ امیدیں ہیں کہ کم از کم چلو موت کا علاج نہ ملے تو عمر لمبی تو ہو نا, بیماریاں منفی ہو, لمبی ہو عمر, بیماریوں کے جراثیم ختم کر دو پوری دنیا سے, ایسے علاج ہے کہ جراثیم ختم کرو بیماریوں کے, تو تاکہ 1000 سال زندہ رہے. لو یعمر الف سنہ, کہ کاش اس کو عمر دی جائے 1000 سال, الف سنہ. اور اللہ تعالیٰ فرماتی کہ 1000 سال مل جائیں تو وہ نہیں گزریں گے. وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر, اور نہیں چھڑوا سکتا. مزحزح, زحزح کے معنی بچا لینا, چھڑا دینا. من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز, جو بچا دیا گیا, زحزح آگ سے, داخل کر دیا جنت میں, بس فاز, کامیاب. تو وما ہوا, نہیں ہے وہ, یعنی کیا 1000 سال عمر دیا جانا, بمزحزحہ, ان کو بچا لینے والا, من النار, من العذاب, اچھا عذاب سے اس کو بچا لینے والا, این یعمر, کہ اسے اتنی عمر دے دی جائے. اتنی عمر دیا جانا بھی عذاب سے نہیں بچا سکتا, کیونکہ یہ عمر بھی گزر جائے گی. یہ تو وہم ہے انسان کا کہ بڑا آگے لمبا وقت ہے, کچھ صدی گزرتے پتہ چلتا ہے. کل پاکستان بن رہا ہے, کل بالکل بچے تھے ہم, تو ہمیں پتہ ہے کہ جب پاکستان بنا ہے, اور ایسے لگتا ہے کہ یہ پچھلے سال کی بات ہے, اور گزر رہے ہیں پون صدی, کہ یہ پون صدی تو اگلے 25 سال جو اگلے گزریں گے صدی کے, تو وہ کون سا پتہ ہی نہیں چلتا. کل جلد ضیاء کی حکومت تھی اور آج زرداری بیٹھا ہے, کوئی پتہ چلا ہے؟ یک تقریباً 20-25 سال تو گزر گئے, پتہ ہی نہیں چلتا. تو 1000 سال گزرتے کیا پتہ چلے گا؟ تو اگر 1000 سال بھی ان کو عمر مل جائے تو وما هو بمزحزحہ, نہیں اس کو بچا سکتی عذاب سے, ان یعمر, کہ اتنی عمر مل جائے, کہ اسے عمر دے دی جائے, یعمر, کہ اسے عمر دے دی جائے. اور یہ واللہ بصیر بما یعملون, اور جو عمل کر رہے ہیں, بما یعملون, جو عمل کر رہے ہیں, واللہ بصیر, اللہ دیکھ رہا ہے. واللہ بصیر, اللہ دیکھ رہا ہے جو عمل کرتے ہیں. کیونکہ یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے کہ ہمیں 1-2 کو دیکھیں گے, پھر 2 کو ادھر دیکھیں گے, 4 کو. اللہ تعالیٰ تو ایک ایک چونٹی کو دیکھ رہا ہے, ایک ایک مچھر کو دیکھ رہا ہے, اس سے بھی چھوٹی مخلوق ایک ایک الگ الگ دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ کی کائنات کی کون سی چیز ایک ذرہ جو اللہ کی نگاہ میں نہ ہو؟ کیونکہ جس نے کن سے اتنی بڑی مخلوق بنا دی, تو یہ نہیں کہ ایسے بن گئی بڑی سی, اب اس کو سنبھالے کیسے؟ کیونکہ اتنی بڑی مخلوق, جیسے میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ سائنسدان کہتے ہیں کہ روشنی کی رفتار سے چلو 1,84,000 میل, یعنی 3.25 کلومیٹر فی سیکنڈ, اتنا چلو, یہ روشنی کی رفتار ہے. اور کھرب سال چلتے رہو تو دنیا کے آخر میں پہنچو گے. اور یہ اتنی بڑی دنیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے سامنے ایسے ہے جیسے تم نے ایک چڈی پکڑی ہو. اتنی بڑی دنیا ہے کہ ایک چڈی جو ہے یہ تمہارے ہاتھ میں, اس کی کون سی چیز ہے جو تمہارے سامنے نہیں ہے؟ بس اللہ کے, ہاں یہ ہے پوری دنیا.
تو اللہ بصیر بما یعملون، اللہ دیکھ رہا ہے جو عمل کرتے ہیں. اور پھر یہ وہ کہتے تھے کہ جبریل ہمارا دشمن ہے، کیونکہ عیسیٰ ابن مریم پہ وحی